بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر ایپیسوڈ نمبر 325 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حکومت بنی حمود کو۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دولت ادریسہ کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ہارون الرشید عباسی کے عہد خلافت میں ادریس کی مراکش میں خود مختار حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ حکومت ادریسہ بھی اب مراکش سے زائل ہو چکی تھی۔ منصور اعظم یا ابن ابی عامر کے عہد وزارت اور حکومت میں مراکش سے جو بربری لوگ اندلس میں آئے، ان کے ہمراہ خاندان ادریسہ کے دو شخص جو دونوں حقیقی بھائی تھے آئے، اور ان دونوں کے نام علی اور قاسم تھے۔ یہ دونوں حمود بن مامون بن احمد بن علی بن عبید اللہ بن عمر بن ادریس کے بیٹے تھے۔ علی بن حمود اور قاسم بن حمود منصور اعظم کی فوج میں نوکر ہو گئے۔ انہوں نے ان لڑائیوں میں جو عیسائیوں کے ساتھ منصور بن عامر کی ہوئیں خوب بہادری دکھائی اور اپنی قابلیت کا اظہار کیا۔ ابن ابی عامر نے خوش ہو کر ان دونوں کو فوجی افسری عطا کی، اور یہ دونوں بربری فوج کے اعلی افسر تھے، اور بربری لوگ بھی ان کی افسری سے خوش تھے، کیونکہ ان کا خاندان ایک عرصہ تک مراکش میں برسر حکومت رہ چکا تھا۔ یہی دونوں بھائی تھے جنہوں نے بربری فوج کو لے کر خاندان ابن ابی عامر کو پنج کنی کی، اور انہیں دونوں نے مستعین اموی کو خلیفہ بنایا۔ مستعین نے قرطبہ میں تخت خلافت پر جلوہ گر ہونے کے بعد علی بن حمود کو طنجہ اور دیگر صوبات افریقہ کا والی مقرر کر دیا تھا۔ چونکہ مستعین کی چند روزہ حکومت میں اندلس کے تمام صوبے خود مختار ہو گئے تھے، لہذا یہ رنگ دے کر علی بن حمود نے طنجہ میں خود مختارانہ حکومت شروع کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو مستعین کی فرما برداری سے آزاد کر لیا۔ خیران نامی والی امارہ کو اپنا شریک کار بنا کر علی بن حمود نے جہازوں کے ذریعے ساحل اندلس پر اپنی فوج اتار دی۔ طنجہ میں اپنے بیٹے یحییٰ کو اپنا قائم بنایا، اور خود وارد اندلس ہو کر قرطبہ کی جانب مع فوج روانہ ہوا، اور یہ مشہور کیا کہ میں خلیفہ ہشام کے خون کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ آخر مالکا کے میدان میں مستعین نے قرطبہ سے روانہ ہو کر علی بن حمود کا مقابلہ کیا۔ محرم 407 ہجری میں مستعین کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ علی نے بڑھ کر قرطبہ پر قبضہ کیا اور مستعین کو گرفتار کر کے قتل کرایا، اور خود تخت نشین ہو کر حکومت شروع کی۔ اپنا لقب ناصر الدین اللہ رکھا، چونکہ بربری فوج کا اثر غالب تھا اور بربری لوگ علی بن حمود نے خوش تھے، اس لیے جنگ مالکا کے بعد علی بن حمود کو کسی قسم کی مخالفت اور پریشانی کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔ علی بن حمود کی سلطنت کا ابتدائی زمانہ تو بہت اچھا ثابت ہوا، کیونکہ وہ عدل اور انصاف کی جانب زیادہ مائل نظر آتا تھا، مگر بعد میں اس نے بربری لوگوں کو بھی ناراض کر دیا اور رعایا پر نئے ٹیکس لگائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج اور رعایا دونوں اس سے ناراض ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر خیران سقلیس والی امارہ نے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، عبد الرحمن بن محمد کو بادشاہ مشہور کیا۔ ادھر علی بن حمود کے خاص الخاص غلاموں میں بعض سقلس بھی موجود تھے۔ خیران سقلبی کی سازش سے ان سقلبی غلاموں نے ماہ ذکا 408 ہجری میں علی بن حمود کو حمام کے اندر قتل کر ڈالا۔ اس قتل کا حال لوگوں کو معلوم ہوا تو عموماً وہ لوگ خوش ہوئے، اور بربری لوگوں نے علی بن حمود کو، بھائی قاسم بن حمود کو، جو مستعین کے زمانے سے جزیرہ خضرا کا حاکم تھا، قرطبہ میں طلب کر کے علی بن حمود کی جگہ تخت نشین کیا۔ قاسم چونکہ قرطبہ سے قریب تھا، اس لیے اس کو تخت نشین کر دیا گیا، مگر بربری فوج کی عام خواہش یہ تھی کہ علی بن حمود کے بیٹے یحییٰ بن علی کو طلحہ سے بلا کر بادشاہ بنایا جائے۔ ادھر خیران سقلبی نے عبد الرحمن بن محمد کو لے کر ملک کا دورہ کیا۔
اور لوگ عبد الرحمن کی جانب مائل ہونے لگے، مگر چند روز کے بعد والی گرناطہ کے مقابلہ میں جو ایک بربری سردار تھا خیران سلقلبی نے عین مارکا جنگ میں دھوکہ دے کر عبد الرحمن بن محمد کو قتل کرا دیا۔ یحییٰ بن علی کا ایک بھائی ادریس بن علی بن محمود مالکا کا حاکم تھا۔ اس نے اپنے بھائی ادریس کو اپنی مدد پر آمادہ کر کے طنجہ سے فوج جہازوں کے ذریعے روانہ ہو کر اندلس میں قدم رکھا اور اپنے چچا قاسم کے خلاف حکومت کا دعویٰ کیا۔ خیران سقلبی سے ملا۔ یحییٰ کے بھائی ادریس نے خیران سقلبی کے متعلق بھائی کو توجہ دلائی کہ یہ بڑا چلاک اور فتنہ برباز شخص ہے، مگر یحییٰ نے جواب دیا کہ ہم کو اس کی ہمدردی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یحییٰ فوج قرطبہ کی طرف روانہ ہوا۔ قاسم اس حملہ آوری کا حال سن کر قرطبہ سے فرار ہوگا اور اشبیلیہ میں جا کر قاضی ابن عباد کے یہاں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ قاسم یکم جمادی الاول 410 ہجری کو قرطبہ سے فرار ہوا اور پورا ایک مہینے کے بعد یحییٰ بن علی قرطبہ میں بلا تعارض داخل ہو کر تخت نشین ہوا اور اپنا لقب متعالی رکھا۔ یحییٰ صرف شہر قرطبہ پر قابض ہو کر اپنے آپ کو اندلس کا فرما روا سمجھنے لگا تھا، حالانکہ قرطبہ سے باہر اس کی حکومت کو کوئی تسلیم نہ کرتا تھا اور جا بجا صوبہ دار خود مختار فرما روائی کر رہے تھے۔ یحییٰ کی غفلت اور حماقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں پھر سازش اور بغاوتوں کا سلسلہ جاری ہوا اور قرطبہ کی فوج کے بہت سے سردار قاسم کے پاس اشبیلیہ میں جا کر اس بات پر آمادہ کرنے لگے کہ قرطبہ میں حملہ کرو۔ اس قسم کی مخالفت کا کارروائیوں سے مطلع ہو کر یحییٰ اس قدر خائف ہوا کہ قرطبہ سے بھاگ کر مالکا چلا گیا۔ قاسم یہ سن کر سن 413 ہجری میں پھر قرطبہ میں آ کر حکومت کرنے لگا۔ یحییٰ مالکا میں مقیم اور قابض اور متصرف ہو گیا۔ اس کے بھائی ادریس نے یہ دیکھ کر مالکا کی حکومت بھائی نے چھین لی۔ مالکا سے روانہ ہو کر طنجہ پر قبضہ کر لیا۔ قاسم قرطبہ میں، یحییٰ بن علی مالکا میں اور ادریس بن علی طنجہ میں حکومت کرنے لگے۔ چند روز کے بعد امرائے بربر قاسم سے ناراض ہو گئے۔ ادھر باشندگان قرطبہ پھر اس خیال میں مصروف ہوئے کہ کسی اموی شہزادے کو تخت سلطنت پر بٹھایا جائے۔ قاسم نے ڈھونڈ کر امویوں کو قید اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس ظلم اور تشدد کو دیکھ کر رعایا نے بغاوت اختیار کی۔ اہل شہر کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے قاسم نے بربری فوج استعمال کی۔ شہریوں نے مجتمع ہو کر نہایت پامردگی سے مقابلہ کیا اور بالآخر قاسم اور اس کی فوج کو شکست دے کر شہر سے نکال دیا۔ بربری فوج نے شکست کھا کر یحییٰ کے پاس مالکا کی جانب گئی اور قاسم قرطبہ سے نکل کر اشبیلیہ کی طرف آیا۔ قاسم نے اپنے بیٹے کو اشبیلیہ کا حاکم بنا کر محمد بن زبیری اور محمد بن عباد کو اس کا وزیر و مشیر بنا دیا۔ اب قاسم کو قرطبہ سے شکست خوردہ آتے ہوئے سن کر ان دونوں امیروں نے اشبیلیہ کا دروازہ بند کر لیا اور مقابلہ پر مستعد ہو گئے۔ قاسم نے شہر سے باہر ہو کر ان امیروں کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دو تو میں یہاں سے کسی دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے قاسم کے بیٹے اور رشتہ داروں کو اس کے پاس بھیج دیا۔ قاسم اپنے اہل عیال کو لے کر اپنی حبشی غلاموں کے قلعہ سریش میں جا کر مقیم ہو گیا، یہاں تک کہ یحییٰ بن علی نے سن 415 ہجری میں قلعہ سریش کو فتح کر کے قاسم کو گرفتار و قید کر لیا اور 427 ہجری میں قاسم یحییٰ کے حکم سے مقتول ہوا۔ جس وقت قاسم قرطبہ سے فرار ہو کر اشبیلیہ کی جانب روانہ ہوا تو قرطبہ میں چند روز تک کوئی حاکم اور سلطان نہ تھا۔ قرطبہ والوں کو یہ فکر تھی کہ کسی اموی کو تخت ایک خلافت پر بٹھائے۔ آخر 3 شہزادوں میں سے ایک کا انتخاب کیا گیا، یعنی عبد الرحمن بن ہشام کو متظاہر کا لقب سے تخت نشین کیا۔ متظاہر نے تخت نشین ہو کر اپنے وزراء کے رائے کے خلاف ابو عمران نامی ایک بربری سردار کو جو قید میں تھا رہا کر دیا اور اس کو سرداری عطا کی۔ اسی ابو عمران کو کوشش اور سازش سے 3 ذکا سن 414 ہجری کو متظاہر مقتول ہوا۔ اس کے بعد محمد عبد الرحمن بن عبداللہ
मुस्तकफी के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। सन 416 हिजरी में यह्या बिन अली बिन हमूद, जो अपने चचा अबुल कासिम को गिरफ्तार कर चुका था, सुरेश मालकत और जजीरा पर काबूज और मुस्तरफ था, मां फौज कुर्तबा की जानिब रवाना हुआ। मुस्तकफी इस हमला आवरी की खबर सुनकर कुछ ऐसा हवास बागता हुआ कि कुर्तबा से शुमाली हदूद की तरफ भाग गया और वहीं 25 रबीउल अव्वल सन 416 हिजरी को फौत हो गया। यह्या ने कुर्तबा में दाखिल होकर अपने एक अफसर इब्ने अत्ताफ को कुर्तबा की हुकूमत सुपुर्द की और खुद मालका की जानिब चला गया और वहां जाकर अबुल कासिम इब्ने अब्बाद हाकिम अशबिलिया को ज़ेर करने के लिए फौजी तैयारियों में मसरूफ हुआ। चंद रोज के बाद अहले कुर्तबा ने इब्ने अत्ताफ के खिलाफ इल्म मुखालफत बुलंद किया और इसको मां को फौज कुर्तबा से निकाल दिया। अहले कुर्तबा में अबू मोहम्मद जमूद बिन मोहम्मद नामी एक शख्स सबसे ज्यादा बारसूख और बासर था। इसके मशवरा से अहले कुर्तबा ने हिशाम अमवी को, जो रिदा में मुकीम था, अपने खलीफा तस्लीम किया। हिशाम 3 साल तक कुर्तबा में न आ सका। सन 420 हिजरी में वो दाखिल कुर्तबा हुआ और महतमत बिल्लाह के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। 2 साल के बाद सन 422 में फौज और रियाया कुर्तबा ने इसको भी मजूर करके खारिज कर दिया और वो लरीदा में वापस आकर 428 हिजरी तक जिंदा रहा। यह्या बिन अली ने अशबिला का मुहासरा किया था और अहले कुर्तबा को धमकियां देता रहता था कि शाम के कुर्तबा से चले जाने के बाद अहले कुर्तबा ने यह्या के फरमा बरदार इख्तियारी कर ली थी। यह्या ने 426 में अशबिला को अपना मती किया। इसी तरह यह्या बिन अली का रोब इस तवाफुल मलूकी में सबसे ज्यादा कायम हो गया। इसी साल अबुल कासिम बिन अब्बाद हाकिम अशबिला का इंतकाल हो गया था। इसकी जगह इसका बेटा मुअतज़द बिल्लाह तख्त नशीन हुआ। अहले अशबिला ने फिर इल्म आज़ादी बुलंद किया और यह्या बिन अली ने अशबिला पर हमला किया। इसी हमला में यह्या बिन अली मकतूल हुआ और यह वाक़या 427 हिजरी में वक़ूअ पज़ीर हुआ। यह्या बिन अली के मकतूल होने पर इसकी हवा ख्वा मालकदा में तख्त नशीन किया और सत्ता की हुकूमत हसन बिन यह्या को मिली। अदरीस बिन अली ने मालका में तख्त नशीन होकर अपना लक़ब मुताहिद बिल्लाह रखा। कुर्तबा में अबू मोहम्मद जमूर ने जमहूरी हुकूमत कायम की। मेम्बरान कौंसिल ने अबू मोहम्मद जमूर को अपना सदर मुंतखब किया। इस तरह शहर कुर्तबा में हर किस्म का अमन व अमान कायम हो गया और अदरीस बिन अली ने वाली करमुना और वाली अलमेरिया को अपना शरीक बनाकर अशबिलिया पर हमला किया और 3-4 साल तक अशबिलिया की फौजों से लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। सन 431 हिजरी में अदरीस बिन अली फौत हुआ। बाद सरदारों ने इसके बेटे यह्या बिन अदरीस को मालका के तख्त पर बैठाना चाहा। बाज ने कहा हसीन बिन यह्या हाकिम सबत मस्तक तख्त नशीनी है। बिलाखिर हसन बिन यह्या सबत से आकर मालका के तख्त पर बैठा और अपना लक़ब मुतनसर रखा। सन 438 हिजरी में हसन के चचाजाद बहन यानी अदरीस की लड़की ने इसको जहर देकर मार डाला। इसके बाद 3-4 साल तक इस खानदान के गुलामों और नौकरों ने मालका में यके बाद दिगरे हुकूमत की। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।